حاضرین جماعت، کل ہم حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور کا جائزہ لے رہے تھے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج الموت چلیں گے، انشاءاللہ ضرور چلیں گے۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور میں نظاری اسماعیلیوں کے لیے فاطمی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عالم موت میں اسماعیلی حکومت قائم ہوتی ہے جو تقریباً 170 سال تک قائم رہتی ہے، جس کی تفصیل آگے ذکر کروں گا۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور کے چند مشہور دائیوں کا میں نے کل ذکر کیا، اور دائی حسن بن صبا کا ذکر میں نے آج کے لیے اس لیے رکھا کہ اس میں تفصیل کی ضرورت باقی تھی۔ حسن بن صبا ایران کے علاقے میں اثنا عشری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے علم و حکمت سے انہیں بڑی دلچسپی تھی، اور چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت سارے علوم پر عبور حاصل کیا۔ علم و حکمت اور عقلی گفتگو اور بحث و مباحثہ میں حسن بن صبا بہت حصہ لیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ان کی ملاقات اسماعیلی دائیوں سے ہوئی، اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اسماعیلی دعوت ایران میں پھیل چکی تھی۔ دائی عبد الملک بن عطاش اور ان کے تحت چند دائی کام کرتے تھے، جن میں دائی مومن، دائی ابو نجم سراج وغیرہ تھے۔ چنانچہ حسن بن صبا کی ملاقات اسماعیلی دائیوں سے ہوئی، اور دائی مومن کے ہاتھوں انہوں نے اسماعیلی مذہب قبول کیا۔ اس کے بعد ان کی ملاقات عبد الملک عطاش سے ہوئی، اور انہوں نے ان کو اپنا نائب دائی مقرر کیا، اور بعد میں ان سے کہا کہ وہ قاہرہ جائیں۔ حسن بن صبا سے کہا گیا کہ وہ مصر جائیں، امام مستنصر باللہ علیہ السلام سے ملاقات کریں اور دارالحکمت سے علم میں استفادہ کریں۔ چنانچہ حسن بن صبا مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ 3-4 سال کا سفر کرتے ہوئے آپ مصر پہنچے، اور حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ تقریباً 18 مہینے قاہرہ میں قیام فرمائے، اور دارالحکمت میں فاطمی کتب کا آپ نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا۔ اس دوران کئی مرتبہ آپ کی ملاقات امام مستنصر باللہ علیہ السلام سے ہوئی، اور ایک ملاقات کے دوران امام مستنصر باللہ علیہ السلام سے ایک سوال کے جواب میں امام نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا نزار میرا جانشین اور امام ہوگا۔ امام مستنصر باللہ کے ساتھ حسن بن صبا کی بار بار کی ملاقات بدر الجمالی کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور کل میں نے آپ کو ذکر کیا ہے بدر الجمالی کون تھا۔ اس کو امام نے عکا سے بلایا تھا امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور وہ کافی چھا گیا تھا حکومت پہ۔ فوج اس کے ہاتھ میں تھی، دعوت کا کام اس کے ہاتھ میں تھا، قاضیوں کا کام اس کے ہاتھ میں تھا، گویا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اور بدر الجمالی کے بعد اس کا بیٹا افضل اس کا جانشین وزیر بنتا ہے، اور 2 روایت پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ امام مستنصر باللہ کے بیٹے مستعلی جو امام نزار سے کافی چھوٹے تھے، وہ مستعلی وزیر افضل کا یا بہنوئی تھا یا داماد تھا، اور وزیر افضل یہ چاہتا تھا کہ امام نزار امام مستنصر باللہ کے بڑے بیٹے چونکہ کافی بالغ ہو چکے ہیں، یعنی پختہ عمر کے ہیں، اس لیے ان پہ قابو کرنا، ان پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح مستعلی کو امام کا جانشین بنائیں، تاکہ ایک اعتبار سے رشتہ داری اور دوسرے اعتبار سے چھوٹی عمر کے لحاظ سے وہ ہمارے قبضے میں رہے۔ اور جب ان کو یہ پتا چلا بدر الجمالی کو کہ حسن بن صبا نزار کا طرفدار ہے، اور امام نے ان سے فرمایا ہے کہ نزار جانشین بننے والے ہیں،
تو انہوں نے حسن بن صبا کو دمیات کے قلعے میں قید کر دیا، اور روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی دن اس قلعے کا ایک بہت بڑا برج، مضبوط برج ٹوٹ پڑا، گر پڑا، دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹی، اور حسن بن صبا آزاد ہوئے، وہاں سے نکلے، اسکندریہ گئے، اور اسکندریہ سے آپ ایران آئے۔ ایران میں آلموت کے ارد گرد کے علاقے کو آپ نے دیکھا اور وہاں اسماعیلی دعوت کی ابتدا کی، اور عیسوی سن 1090 میں آپ نے آلموت کے قلعے پہ قبضہ کیا۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اپنی زندگی میں امام نزار علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر چکے تھے اور نصب کر چکے تھے، لیکن جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، افضل کو اور بدر الجمالی کو یہ بات پسند نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے یہی کوشش کی، اور امام مستنصر باللہ کی وفات کے بعد فوراً ہی وزیر افضل نے مست علی کو خلافت کی گدی پر بٹھا دیا، اور امام مستنصر باللہ کے باقی تینوں بیٹوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان سے کہا کہ تم تینوں مست علی کی بیعت کرو۔ امام نزار علیہ السلام نے صاف انکار فرمایا کہ میں یہ بیعت کسی حال سے نہیں کر سکتا، میرے والد نے مجھے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اور میرے پاس اس کی تحریری ثبوت موجود ہے، اور اگر تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے تب بھی میں مست علی کی بیعت کرنے والا نہیں۔ اور امام نزار علیہ السلام وہاں سے نکل آئے اور آپ اسکندریہ پہنچے۔ جب آپ اسکندریہ پہنچے تو اسکندریہ میں جو اسماعیلی تھے اور وہاں کا حاکم تھا، ان کی طرف سے، اسماعیلیوں کی طرف سے امام کو پورا ساتھ ملا، پوری حمایت ملی، لیکن وزیر افضل جانتا تھا کہ اگر نزار ہاتھ سے چھوٹ گئے، امام نزار علیہ السلام ہاتھ سے چھوٹ گئے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ حسن بن صبا اور دائی ناصر خسرو، انہیں بھی علم تھا کہ امام نزار امام ہونے والے ہیں، چنانچہ ان کی دعوت ایران، بدخشان، خراسان میں پھیل چکی تھی، اور وہ یہ خطرہ نہیں مولنا چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت سے امام نزار علیہ السلام وہاں تک پہنچ جائے، ورنہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی قوت پیدا ہو جائے گی اور ان کی تمام سازش خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے فوج لے کر اسکندریہ پہ حملہ کیا، لیکن اس کا پہلا حملہ ناکام گیا اور اس سے شکست ہوئی۔ دوسری مرتبہ اس نے چال چلی اور امام کے کچھ بڑے بڑے ساتھیوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور عین اس وقت جب کہ امام جنگ میں مصروف تھے، امام کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے امام نزار علیہ السلام گرفتار ہوئے اور آپ کو مصر میں لا کر قید کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی قید کی حالت میں امام نزار علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام نزار علیہ السلام جب اسکندریہ میں تھے اور افضل نے اسکندریہ پہ قابو پایا، تو امام نزار علیہ السلام ایک تاجر کے لباس میں وہاں سے نکل گئے، سجل ماسا کی طرف گئے، اور سجل ماسا سے امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن بن صبا کو پیغام بھیجا، اور وہاں سے حسن بن صبا کے لوگ آ کر امام نزار علیہ السلام کو آلموت کی طرف لے گئے۔ بہرحال اسماعیلی حکومت کی ابتدا الموت میں آپ امام نزار سے بھی کہہ سکتے ہیں اور امام ہادی علیہ السلام سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں روایت پائی جاتی ہے کہ یا امام نزار علیہ السلام الموت پہنچے تھے یا ان کے بیٹے امام ہادی پہنچے تھے، اور ایک روایت کے مطابق تو کہتے ہیں کہ امام نزار علیہ السلام کے پوتے امام محتدی جو تھے وہ وہاں پہنچے تھے۔ یہاں مصر کا تھوڑا حال آپ کو بتاتا چلوں کہ امام نزار جب وہاں سے نکل آئے یا امام ہادی وہاں سے نکل آئے اور ہم امام نزار کو ماننے کی وجہ سے نزاری کہلوائے، تو نزاری اسماعیلی ائمہ کی خلافت امام مستنصر باللہ کے بعد مصر میں ختم ہو جاتی ہے، جو تقریباً 1094 کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد امام مستنصر باللہ کے دوسرے بیٹے مست علی، اس سے سلسلہ کچھ آگے چلتا ہے جو تقریباً 1171 تک چلتا ہے۔ اس حساب سے اس دور کو بھی فاطمی خلفاء کا دور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فاطمی امام مستنصر باللہ کے دوسرے بیٹے سے سلسلہ اس طرح آگے چلا کہ مست علی کے بعد اس کا بیٹا عامر تخت پر آیا،
اور کہتے ہیں جس طرح جو قصہ اثنا عشریوں کے ساتھ ہوا کہ حسن عسکری کا منا سا بچہ مہدی کہیں غائب ہو گیا، اسی طرح اس جناب کا بھی کوئی طیب نام کا منا سا بیٹا تھا کہ طیب ان کے بعد کوئی امام ہوئے۔ روایتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں ان کا بچہ نہیں تھا، کسی نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ تھا جو غائب ہو گیا، کہیں روایت ہے کہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال امامت کا سلسلہ ان کے نزدیک یہاں اس طرح ختم ہوتا ہے کہ عامر کا بیٹا طیب غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے سربلا کے دوسرے بیٹے کے سلسلے میں یہ خلافت کچھ آگے چلتی ہے۔ یوں تو خلافت پر مستعلوی ہوتے ہیں یا فاطمی ائمہ ہوتے ہیں یا دائی جو لقب انہوں نے اختیار کیا تھا وہ ہوتے ہیں، لیکن حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، حکومت تو وزراء کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وزیروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آخر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ان کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح حکومت کے اعتبار سے فاطمی حکومت ختم ہو جاتی ہے، لیکن مستعلی کے زمانے سے جو سلسلہ اسماعیلیوں سے الگ ہوا اسے آج ہم بوہری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے چل کے پھر دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، سلیمانی اور داؤدی بوہرا، سلیمانی بوہرے اور داؤدی بوہرے۔ ہمارے پاس جو ہمیں بوہری بھائی نظر آتے ہیں وہ اسماعیلی ہیں، لیکن اسماعیلی مستعلوی ہیں، جبکہ ہم اسماعیلی نظاری ہیں، اور امام مسلم سیب اللہ علیہ السلام کے بعد یہ ہم سے جدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو یاد دلا دوں کہ امام مہدی علیہ السلام، تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کس طرح سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا۔ عیسوی سن 909 میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوئے تھے رقادہ میں اور سجل ماسا میں، جہاں فاطمی حکومت کی بنیاد پڑی تھی، اور اس کے بعد امام مستنصر اللہ کی وفات 1094 میں ہوتی ہے، جو ہمارے اعتبار سے فاطمی نظاری ائمہ کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور فاطمی حکومت جو مستعلی کے بعد چلی وہ 1171 میں ختم ہو جاتی ہے۔ دائی ناصر خسرو اور حسن بن صبا علم کی وجہ سے اور معلومات کی وجہ سے امام نزار علیہ السلام کی دعوت کو جاری رکھتے ہیں، اور امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہیں آلموت میں لایا گیا، اور کیا بزرگ امید نے جو ایک بہت بڑے دائی تھے حسن بن صبا کے ساتھ، اور وہاں کی تمام کارکردگی اور تمام انتظام پہلے حسن بن صبا کے ہاتھ میں تھا، حسن بن صبا کے بعد دائی کیا بزرگ امید کے ہاتھ میں آئے، کیا بزرگ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد بن کیا بزرگ کے ہاتھ میں آئے۔ یہ بہت ہی بڑے دائی تھے اور انہوں نے انتہائی شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر کبھی آپ آلموت کی اسماعیلی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور تاریخ نویس لکھتے ہیں اور اتفاق سے گنان کا پاٹ ہے کہ امام ہماری حفاظت اس طرح کرتا ہے جس طرح 32 دانتوں کے بیچ میں زبان کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح 32 دانتوں کے درمیان زبان محفوظ رہتی ہے، اس طرح چاروں طرف دشمنوں کی موجودگی کے باوجود اسماعیلی تقریباً 170 سال خود کفالت کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، جہاں سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ کیا اور اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ دعوت کا کام بھی جاری رکھا اور حملوں کو برداشت کیا۔ سلجوقی سلاطین کی حکومت تھی، آئے دن اسماعیلیوں کا قتل عام ہوتا ہے، آئے دن الموت پہ اور ارد گرد کے قلعوں پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن اسماعیلی صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہیں، کبھی گیریلا جنگ لڑتے ہیں، کبھی مقابلہ سامنے سے کرتے ہیں، کبھی برداشت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو الموت کا محاصرہ کیا گیا جو 8 سال تک جاری رہا۔ آپ سوچئے کہ 8 سال تک اگر کسی کی سپلائی بند کر دی جائے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن دائی حسن بن صبا جیسے عظیم دائی، عظیم سپہ سالار، عظیم فدائی، جس پہ ایک ایک اسماعیلی بجا طور پہ فخر کر سکتا ہے، جسے تاریخ نے بہت مظلوم بنایا ہے، تاریخ نے بہت جن کی شخصیت کو بدنما کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہی حسن بن صبا، اور ان کے بعد ان کے جانشین دائیوں نے انتہائی محنت سے، انتہائی جان فشانی سے اسماعیلی دعوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ آلموت کا دور، جو کہ اس وقت میں پورے دور کی بات کرتا ہوں،
آل موت کا دور حضرت امام نزار یا ہادی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام رکن الدین خورشاد تک رہتا ہے، جو عیسوی سن 1256 میں ختم ہوتی ہے۔ امام نزار، ہادی، محتدی، قاہر، علی ذکر سلام، علی محمد، رکن الدین خورشاد۔ امام رکن الدین خورشاد کے زمانے میں جا کر ہلاکو خان نے اسماعیلی علاقے پر، آل موت پر، اسماعیلی قلعوں پر حملہ کیا عیسوی سن 1256 میں، اور وہاں آل موت کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اعتبار سے پھر سے کہہ لیجئے کہ دور 70 جیسا ہی ایک دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں امام خفیہ طور پہ رہتے ہیں۔ امام وہ ائمہ جو الموت میں قائم رہے اور حسن بن صبا کے ساتھ رہے، اس دوران سلجوقی حکمرانوں کی حکومت تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ ملک شاہ سلجوقی اس نے کوشش کی کہ حسن بن صبا کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ ملایا جائے۔ آپ یہ نقشہ اپنے سامنے رکھے کہ جس طرح اسماعیلیوں کی حکومت تھی تب بھی ارد گرد دشمن، اسماعیلی اکیلے ہوئے پھر بھی ان کے ارد گرد دشمن ہی۔ چنانچہ حسن بن صبا جنہوں نے اکیلے اپنے طرف سے محنت کر کے اور ارد گرد کے اسماعیلیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک انتہائی مضبوط قلعہ اور مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ گنتی کے چند اسماعیلی تھے، لیکن ان کا اثر و نفوذ ایسا تھا کہ دور دور تک خلفاء اور سلاطین ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے بارے میں غلط بیانی اور انتہائی دشنام ترازی سے کام لیا گیا۔ چنانچہ ملک شاہ سلجوقی نے ایک سفیر بھیج کر دائی حسن بن صبا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، لیکن حسن بن صبا نے صاف انکار کیا۔ ان سے کہا گیا کہ تم ہماری اطاعت کر، تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم زمانے کے امام کے علاوہ کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ سفیر نے کہا تمہیں معلوم ہے ملک شاہ سلجوق کا دربار کتنی شان و شوکت والا اور کتنی دبدبہ والی ہے۔ اس نے کہا ہم اس شان و شوکت اور دبدبے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے سفیر سے کہا کہ دیکھو سلطان سے کہہ دینا کہ ہمیں کونے میں پڑا رہنے دے۔ آپ دیکھیں وہ کونے میں پڑے ہوئے ہیں اسماعیلی، ان کو بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے، اور اس پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اسماعیلی خونی ہے، اسماعیلی قاتل ہے، اسماعیلی حشیشین ہے، اسماعیلی اساسین ہے۔ حسن بن صبا نے جنت بنائی تھی۔ حسن بن صبا نعوذ باللہ خونی تھا، جو اپنے علاقے میں بیٹھ کر اپنی دفاع کرنے کا حق دنیا والوں سے مانگ رہا تھا۔ سلطان سے کہہ دینا کہ ہمیں اس کونے میں جہاں ہم بیٹھے ہمیں بیٹھے رہنے دے۔ اگر ہمیں چھیڑا ہے تو ہمیں معلوم ہے ملک شاہ کی فوجوں میں اتنا دم خم نہیں کہ حسن بن صبا کی فدائیوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہم پھر چن چن کے ایک کی خبر لیں گے۔ اس لیے جہاں ہم بیٹھے ہیں اور اسلام میں رواداری کا جذبہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ان کے عقیدے کے بارے میں استفسار کیا گیا، ان کے عقیدے کے بارے میں خلاصہ مانگا گیا، خلاصہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، کوئی جرم ہم نے نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسماعیلیوں پر حملے بدستور جاری رہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اگر سلجوقی سلاطین کو اپنے اندرونی جھگڑے سے فرصت ملتی تھی تو انہیں حملہ کرنے کے لیے ایک اسماعیلی نظر آتے کہ بھئی چلو حسن بن صبا اور ان کے ماتحت جو قلعے ہیں آپ ان پہ حملہ کرے جا۔ سلجوقی سلطان سنجر وہ بھی اسماعیلیوں پر حملہ آور ہوا۔ حسن بن صبا کا طریقہ تھا، اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ فوج کا قتل عام نہیں، فوج کے سپاہ سالار کو جا کے درس دے کر آؤ۔ اسماعیلی دعوت میں اتنی طاقت تھی، اسماعیلی دعوت میں اتنی کشش تھی کہ دشمنوں کے گھروں میں، دشمنوں کی صفوں میں کوئی حکمران کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی ان کی حکومت میں کہ جہاں کوئی اسماعیلی فدائی گھس کے نہ بیٹھا ہو۔
وہ باقاعدہ دکھاتے تھے. امام علاء الدین محمد کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا جو آل-موت کی پیریڈ کا ہی ہے. اسماعیلیوں نے کہا دیکھو آپ کی حکومت میں بھی آپ کے دربار میں ہمارے اسماعیلی فدائی موجود ہے, آپ کو معلوم ہے, ہم چاہیں تو آپ کا یوں قتل عام کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, وہ صرف اس کو سبق دیتے ہیں جو اسماعیلیوں کی طرف بری نظر اٹھا کے دیکھتے. جہاں کبھی پتہ چل گیا امام علیہ السلام کے زمانے میں, جیسا میں نے ذکر کیا کہ ان کے دربار میں کچھ اسماعیلی بھیس بدل کے انہی کے غلاموں میں ملے ہوئے ہیں, چنانچہ ویسے انہیں جان کی امان دینے کا وعدہ کیا گیا اور کہا کہ آپ بتائیے کون ہے ان میں سے. چنانچہ 5 اسماعیلیوں کو اس میں سے نکالا گیا. دیکھیں یہ آپ کے غلاموں میں, آپ کے باورچیوں میں ہے, یہ جو آپ کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ کے غلاموں میں ہے, یہ ہمارے اسماعیلی ہے, جب چاہے آپ کا قصہ تمام کر سکتے ہیں. لیکن نہیں کیا انہوں نے, بلکہ سامنے وعدہ خلافی کی گئی. ان 5 اسماعیلیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا. کیا خونے اسماعیلی تھے یا سامنے والے تھے؟ آپ اندازہ کریں کسی کو زندہ آگ میں کس طرح جلایا جاتا ہے, اور وہ اپنی زبان پہ اپنے زمانے کے امام کا نام لیتے, امام کے نام کے ساتھ آگے بڑھتے. سلطان سنجر نے جب اسماعیلیوں پہ حملہ کیا تو حسن بن صبا کے ساتھیوں نے اس سے ایک سبق دیا. صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں راشد الدین سنان نے کیا تھا کہ رات کے وقت سلطان سنجر سویا ہوا تھا تو اس کے سرانے پہ جا کے اس کے سر کے پاس ایک خنجر اور ساتھ میں ایک خط کہ سلطان اس خنجر کو زمین میں گاڑنے کے مقابلے میں تمہارے نرم سینے پہ گاڑنا بہت آسان تھا ہمارے لیے, لیکن اگر تم سے ہمیں ہمدردی نہ ہوتی تو. لیکن الزام وہی اسماعیلیوں پر ہے کہ اسماعیلیوں نے قتل عام کیا. قتل عام اسماعیلیوں کا ہوا ہے, اسماعیلیوں نے نہیں کیا ہے. حسن بن صبا کی شخصیت کے لیے آج کچھ وقت نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. حسن بن صبا کی وفات کے بعد کیا بزرگ امید اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن کیا بزرگ امید دعوت کا کام سنبھالتے ہیں اور حکومت کا نظام بھی سنبھالتے ہیں. اور امام قاہر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حکومت کا تمام انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے تمام قلعوں کا دورہ کیا اور اپنے مریدوں سے, اپنے روحانی بچوں سے, اپنے علاقے میں بسنے والے اسماعیلیوں سے آپ نے بیعت بھی لی. اس دور میں اسماعیلی بہت چین, آرام اور خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے. حسن بن صباح پر کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اساسین کہا جاتا ہے, انگلش کا اساسین, ایساسین, قاتل, وہ جو قتل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ حشیشین بھی کہتے ہیں, اور کہتے ہیں اساسین کا لفظ حشیشین سے نکلا ہے. بھئی وہ کیا ہوتا ہے, یہ حشیش پینے والے تھے, ایک قسم کی نشہ آور چیز ہے, وہ پیتے تھے یا کھلاتے تھے, اور انہوں نے ایک جنت بنائی تھی. بھئی کیا جنت تھی؟ کہتے حسن بن صبا کے فدائیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی. وہ اپنے ساتھیوں کو بلا کے پہلے نشہ آور چیز حشیش پلاتا تھا یا کھلاتا تھا, نہ معلوم پینے کی چیزیں یا کھانے کی چیزیں, کھانے یا پینے والے کو ہی پتا ہوگا. اس حشیش کے نشے میں جب وہ شخص آتا تھا تو حسن بن صبا نے اندر ایک جنت بنائی ہوئی تھی جس میں بس تمام آرام اور عیش کا سامان موجود تھا. اسے اس جنت میں لے جایا جاتا تھا اور دکھاتے تھے دیکھو یہ جنت چاہیے تمہیں, اگر یہ جنت چاہیے تو جاؤ فلان آدمی کا قتل کر کے آؤ. خوب. اور یہ حشیش استعمال کرنے والے تھے, یا انہوں نے فلان 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 کا قتل کیا ہے, اس لیے یہ اساسین ہے. لیکن یہی لوگ جو حسن بن صبا کو گالیاں دیتے ہیں وہ حسن بن صبا کی
حقیقت کو، ان کی پارسائی کو، ان کی سچائی کو، ان کی تقوی کو بھی نہیں چھپا سکتے. وہ بھی بیان کرتے کہ وہ بڑے پاک و پاکیزہ آدمی تھے. اور خاص طور پر ہمیں آج کے دور میں ہمارے تاریخ لکھنے والوں کو اور ہماری عام جماعت کو، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے کالج میں، یونیورسٹیوں میں برگ حشیش کا ذکر آتا ہے تو پھر حسن بن صبا کا ذکر آتا ہے، اور حسن بن صبا کے لیے جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ سنایا جاتا ہے، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہماری روح ایمانی مجروح ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. کیا کیا جائے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ صفائی پیش کرو. صفائی کے لیے آپ نے ہمارے پاس رکھا کیا ہے؟ حسن بن صبا نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی لائبریری بنائی تھی. الموت میں انہوں نے بہت بڑی لائبریری بنائی تھی جس میں بہت ساری کتابیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں. وہ کتابیں لا کے ہمیں دیجیے اور مطالعہ کرے اس میں کہ حسن بن صبا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. ہم سے کہتے ہیں صفائی پیش کرو. ہلاکو خان جب آ کر حملہ آور ہوتا ہے الموت پہ، چن چن کے اسماعیلیوں کو قتل کرتا ہے. اور عطا ملک جوینی جو ایک ٹریولر تھا ساتھ میں، وہ لائبریری میں جاتا ہے، اپنی پسند کی چند کتابیں اٹھا کر کہتا ہے آگ لگا دو سب کو. آگ لگا دی سب کو، پوری لائبریری جلا دی گئی. سرگزشت سیدنا، اپنی زندگی کا احوال نہ سیدنا حسن بن صبا نے خود نے لکھی ہے، لیکن دوسرے اس کو کوٹ کرتے ہیں. عطا ملک جوینی نے کوٹ کیا ہے. ظاہر وہی باتیں لکھے گا جو اس کو پسند تھی، وہ باتیں چھوڑ دے گا جو اس کے خلاف تھی. اور وہ عطا ملک جوینی جو ایک ایک لائن میں جہاں اسماعیلیوں کا نام آتا ہے گالیاں دیتا ہے، وہ اسماعیلیوں کے بارے میں کوئی تعریف کی بات لکھے گی. اور ہمیں پرانے سے پرانی سورس تو وہی ملتی ہے جو اس زمانے میں ہمیں ملے. ہمیں ہماری لائبریری واپس دیں، ہمیں ہماری کتابیں لوٹائیے، وہ کتابیں جنہیں آپ لوگوں نے آگ لگائی ہے. پھر ہم سے کہیے کہ ثبوت پیش کرے، پھر ہم سے کہیے کہ سچائی لائیے ہمارے لیے. ہم بتاتے ہیں سچائی کہاں ہے. یہ تو آپ فلموں میں ہمیشہ دیکھتے ہیں، کوئی قاتل کسی کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، خنجر یا پستول بازو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور کوئی معصوم ہیرو وہاں سے گزرتا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر آتا ہے، وہ لاش کو دیکھنے جاتا ہے، خنجر اس کے ہاتھ میں ہے یا پستول اس کے ہاتھ میں ہے. ڈائریکٹر کے حکم کے مطابق اس وقت وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس بیچارے کو گرفتار کر لیتی ہے. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس لیے کہ سرخ ہاتھوں پکڑا گیا ہے. بھئی خنجر تمہارے ہاتھ میں تھی، پستول تمہارے ہاتھ میں، اس پر تمہارے انگلیوں کے نشان موجود ہے، اور سامنے دشمن نے اپنے گواہ پیسے دے کے لے آئے، اسے سزائے موت ہو جاتی. فلم کی اینڈنگ تو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو یہی ہوا ہے. ہمارے ساتھ تو یہی ہوا ہے. اگر وہ آدمی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا ہے، مثلا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یا کوئی سننے والا نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے لاش کو دیکھی اور میں یہاں آیا. کہا نہیں، خنجر تمہارے ہاتھ میں تھا، پستول تمہارے ہاتھ میں، اس لیے تم قاتل ہو. سوچئے کہ اس کی سزائے موت دی بھی گئی، تب بھی کیا وہ آدمی قاتل تھا؟ نہیں تھا. لیکن زمانوں کی نظروں میں وہ قاتل ہو سکتا ہے، حقیقت میں عدالت کی، سچائی کی، حق پرستی کی نظر میں وہ انسان قاتل نہیں تھا. ہم سے کہا جاتا ہے ثبوت لاؤ، ہماری تمام ثبوت کو تو آپ نے جلا دیا. آپ نے دشمنوں کے ہاتھ میں قلم دیے، آپ نے دشمنوں کے ہاتھ میں دوات دیے، دشمنوں کے ہاتھ میں کاغذ دیے کہ لکھو اپنے دشمن کے بارے میں. کیا دشمن کبھی دشمن کی تعریف لکھے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں رنگ اور برش دے دیا جائے کہ اپنے دشمن کی تصویر نکالو، کیا وہ کہ دشمن کی خوبصورت سی تصویر بنائے گا؟ اور اسماعیلیوں کے بارے میں، حسن بن صبا کے بارے میں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب الموت کے قلعے کو تباہ کیا جاتا ہے تو ہلاکو خان کے ساتھ آنے والا عطا ملک جوینی کوئی جنت، کوئی حشیش کا ذکر نہیں کرتا. لیکن الموت کی تباہی کے کتنے سالوں بعد مارکو پولو وہاں سے گزرتا ہے، وہ کچھ قصے سنتا ہے اسماعیلیوں کے بارے میں، تو لکھ دیا اپنے سفر نامے میں کہ یہاں فلان تھے اور یہ اس قسم کی زندگی گزارتے تھے.
اور ہمیں حقیقت نہیں افسانہ چاہیے. ہماری پبلک افسانہ پڑھنا پسند کرتی ہے. لائبریریوں میں جائیے, کوئی مذہبی کتاب نہیں پڑھتے, کہتے ہیں ناول لاؤ ناول, اس لیے کہ ہماری دلچسپی ناولز میں ہے. اور عبدالحلیم شرر کو ناول کے لیے اچھا سا موضوع مل گیا, فردوس سے بری زمین کی بحث, لکھ ڈالی حسن بن صبا کی بحث. اور ہر آئے دن آپ کو نظر آتی ہے یہ بات حسن بن صبا کی بات. دیکھنے کی نگاہ دو ہوتی ہے, تیسری ابھی ابھی پیدا ہونے لگی. یا دوست کی نگاہ سے دیکھیے یا دشمن کی نگاہ سے دیکھیے. اگر ایک آدمی اپنے دوست کو دیکھتا ہے تو دوست کی خامیاں کبھی نظر نہیں آتی, اور اگر دشمن کو دیکھتا ہے تو دشمن کی خوبیاں نظر نہیں آتی. ہم اسماعیلی ہیں, ہم پرستار ہیں حسن بن صبا کے, ہم اس کی کوئی خامی دیکھنے کو تیار نہیں. اور جو دشمن ہے وہ ان کی کوئی خوبی دیکھنے کو تیار نہیں. کوئی درمیان میں ایسا نکلے جو ان چیزوں کا, ان کتابوں کا مطالعہ کرے جو اس دور میں لکھی گئی اور حقائق کو سامنے لایا جائے. افسانوں کا دور نہیں ہے, حقیقت کا دور ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جہاں چاروں طرف دشمن بیٹھے, آخر ہم یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ لوگ حسن بن صبا کی تعریف کریں؟ بتائیے. آخر انہوں نے ہمارے کس امام اور کس دائی کی تعریف کر ڈالی ہے کہ حسن بن صبا کی تعریف چاہتے ہیں ہم دشمنوں سے؟ بلکہ جو حالات اس زمانے میں تھے, میں تو سمجھتا ہوں حسن بن صبا کو جتنا برا بھلا کہنا چاہیے تھا ان سے کم ہی کہا. ہم پہ انہوں نے مہربانی کی ہے تھوڑی. آپ رسول اکرم کے زمانے سے لے کر آگے بڑھیے, کس دور میں اسماعیلیوں کو اور اسماعیلی دائیوں کو امن سے, چین سے, سکون سے اور آرام سے بیٹھنے دیا ہے؟ دیندارو, ہر باتوں کا ثبوت کتاب سے نہیں دیا جا سکتا, نہیں دیا جا سکتا, بلکہ نور الایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ایمان کی روشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں حسن بن صبا متقی تھے, پاک و پرہیزگار تھے. کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو حشیش پلاتے, اپنے ساتھیوں کو بھنگ پلاتے تھے. ان کا اپنا بیٹا ایک مرتبہ شراب پیا تو قتل کر دیا گیا, دشمن اعتراف کر. حسن بن صبا نے اپنے بیٹے کو شراب پینے کے الزام میں قتل کیا, دوسرے بیٹے کو قتل کے الزام میں قتل کیا. وہ حسن بن صبا دوسرے کو بھنگ پلائے گا, دوسرے کو حشیش پلائے گا, اور وہ بھی سنی سنائی باتیں, اور سنی سنائی باتوں پہ اتنا اعتبار کیا گیا. حسن بن صبا کے ساتھیوں میں, حسن بن صبا کی فدائیوں میں اتنی طاقت حشیش سے آتی تھی. دنیا میں آپ نے کوئی نشہ کھانے یا نشہ پینے والے کو بہادر دیکھا ہے؟ ان کی لاجک دیکھیں کہ وہ بہادری اور فدائی کا کام نشے کی حالت میں کرتے تھے. میرے خیال سے آج ہماری دنیا کی مسلمان قومیں اور خاص طور پہ مسلمان فوجیں کافی کمزور ہو چکی ہیں. کچھ عرصے پہلے مشرقی پاکستان میں بھی ہماری فوجوں کو تکلیف اٹھانی پڑی. مشرق وسطیٰ میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلمان فوجوں کا کیا حشر ہوتا ہے. کیوں نہ ان میں بہادری پیدا کرنے کے لیے حشیش کا استعمال کیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے قول کے مطابق فدائیت پیدا ہوتی ہے, بہادری پیدا ہوتی ہے, جان نثاری پیدا ہوتی ہے, تو پلائیں اپنے افواج کو بھنگ اور حشیش تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کرے جا کے. حسن بن صبا اپنے فدائیوں کو نشے کی حالت میں آرڈر کرتا تھا اور وہ جا کے دوسروں کو قتل کر کے آتے تھے. آج دنیا میں ایسی سپر پاورز ہیں, ایسے بڑی بڑی حکومتیں ہیں کہ جو کسی دوسرے چھوٹے ملک میں تختہ الٹنا ہو کسی کا تو اپنے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں, اپنے جاسوسوں کا استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں, لیکن بھنگ پلانے میں نہیں, برین واش کرنے میں, بھنگ پلانے میں نہیں. امریکی حکومت اگر دنیا کے کسی اور حکومت کا تختہ الٹنا چاہے تو جاسوس چھوڑتی ہے, بھنگ پینے والے اور حشیش پینے والے کو نہیں چھوڑتی ہے. ان میں بہادری نہیں ہوتی ہے, ان کی عقل ماری جاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن کی نگاہوں سے اسماعیلیوں کو دیکھا گیا, دشمن کے برش سے حسن بن صبا کی تصویر بنائی گئی ہے, دشمن کے قلم سے حسن بن صبا کی تاریخ لکھی گئی ہے, دوست کی نظر سے نہیں,
دوست کی نظر میں جو باتیں تھی اس کو تو آپ نے کر دیا نظر آتش، اس کو تو آپ نے لگا دی آگ، اور پھر بھئی سنی سنائی بات وہاں سے گزرے کہہ دیا اور لوگوں نے سن لیا، لکھ ڈالا اپنی کتاب میں۔ آج بھی ہم اسماعیلیوں کے بارے میں کتنی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر ایک آدمی بدنام ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کی نظر اس کی بدنامی کی طرف ہوتی ہے۔ عالم اسلام میں حسن بن صبا کے زمانے میں آل موت کے دور میں کہیں بھی کوئی قتل ہوا تو کہتے ہیں ہاں حسن بن صبا نے بھیجا تھا۔ جس طرح آج اگر امریکہ میں بم کا دھماکہ ہو یا اسرائیل میں کوئی بم کا دھماکہ ہو یا کہیں کوئی ہوائی جہاز اغوا ہو، پھر بھلے وہ بنگلہ دیش کا ہوائی جہاز کلکتہ لے جایا جائے، کہیں گے ہاں فلسطینیوں کا ہاتھ ضرور ہے، اس لیے کہ ہوائی جہاز اغوا کرنے کی ابتدا فلسطینیوں نے کی۔ یہ ہمارے فلسطینی مجاہدین اتنے بدنام ہوئے کہ آج کہیں بھی بم کا دھماکہ ہو، کہیں بھی کوئی ہوائی جہاز اغوا ہو، کہیں گے یقیناً فلسطینیوں کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ اسی طرف جاتی۔ تو ہمارا بھی یہ اشر کیا گیا کہ دشمن کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ آج اسماعیلیوں کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں اچھے خاصے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی جب تمہارے آغا خان صاحب آتے، اتنی مضحکہ خیز بات ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کو کہنے کے لیے، لیکن یہ باتیں عام ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر یہ باتیں آج تاریخ میں لکھ دی جائے تو 200 سال کے بعد لوگ ماننے کو تیار ہوں گے۔ حالانکہ بے بنیاد سنی سنائی باتیں ہیں جنہیں اسماعیلیوں نے نہیں سنی ہے لیکن دوسروں نے سنی، کہ بھئی جب تمہارے آغا خان صاحب آتے ہیں تو تمہاری خواتین اپنے بالوں کو بچھا دیتی ہیں اور تمہارے آغا خان صاحب اس کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو باہر سنائی دیتی؟ آپ کے اسکول میں کالج میں آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ تمہارے آغا خان صاحب تمہیں ایک رقعہ لکھ کے دیتے ہیں، مرنے والے اسماعیلیوں کو ایک کاغذ لکھ کے دیتے ہیں جسے وہ بہشت کا سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ لیکن پاپولر بات پبلک کی زبان میں اسماعیلی تو کافر ہے، بڑے آرام سے کہہ دیا اسماعیلی تو کافر ہے۔ بھئی کافر کا مطلب تو مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم۔ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کافر کسے کہتے ہیں تو اسلامی ملک میں بہت کم مسلمان نظر آئیں گے۔ اگر انہیں کافر اور منکر کا مطلب سمجھ میں آ جائے جو صحیح معنی میں، اسماعیلی کافر ہے۔ بھئی کیوں کافر ہے؟ امام کو مانتا ہے اس لیے کافر ہے؟ لوگ اپنی جذبات سے دیکھتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ میں حسن بن صبا کے بارے میں کوئی اسکالسٹک پوائنٹ آف ویو سے یا کسی محقق کے نقطہ نگاہ سے بات نہیں کر رہا۔ جن لوگوں نے تحقیقات کی ہے، جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی حسن بن صبا کی شخصیت ایک بہت بڑی چیلنج ہے، لیکن جب تک بات کتابوں میں رہتی ہے تو کتابوں میں رہتی ہے۔ کتابیں ہوں تو آپ کو بات ملتی ہے، جب کتابیں نہ ہو مطالعہ کر کے اور کسی نہ کسی طرح اس بات کو نکالنی پڑتی ہے۔ لیکن ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر ثبوت کے لیے آپ کتاب کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم نے کافی عرصے تک حسن بن صبا کے لیے تکلیف اٹھائی، ہمیں سننا پڑا ہے، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں، اور تشدد میں ہمارا مذہب کبھی نہیں مانتا اور اس کی طرف ہمیں کبھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اسماعیلیوں کا فرض ہے کہ اسے علمی نظر سے، علمی نقطہ نگاہ سے حل کریں۔ اور یقین ہے کہ ہماری تاریخ کی بہت سی گمشدہ اوراق ہمیں ملے ہیں، ہماری تاریخ کی بہت سی چھپی حقیقتیں ہمیں ملی ہے۔ جب ہماری تاریخ کی، اسماعیلیوں کی بہت سی چھپی ہوئی حقیقتیں ہمارے سامنے آ گئی ہے تو یہ ایک تنکے جتنی چھوٹی سی جھوٹی بات تاریخ میں کب تک رہ سکتی ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعد انشاءاللہ ہمارے آئندہ نسلوں کو اس بات کو سننے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آج کے دور میں ہمارے اسماعیلی اسکالرز، ہمارے اسماعیلی علماء انتہائی تندہی سے اس میدان میں کام کرتے ہیں، روز بروز ریسرچ کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور سرکار مولانا حاضر امام نے علمی کام کی طرف بہت توجہ دی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اسماعیلی لوگوں کے سامنے وہ علمی ثبوت، کتابی ثبوت پیش کر سکے، اس لیے کہ لوگ کتابی باتیں مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان
ایمانی نقطۂ نگاہ سے کوئی ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھے، کوئی ہمارے دل میں جھانک کے دیکھے، حسن بن صبا کی شخصیت، حسن بن صبا کا نام ایک نور بن کے ہمارے دل میں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بقا بخشی، انہوں نے اسماعیلی موومنٹ کو، انہوں نے اسماعیلی تاریخ کو، انہوں نے اسماعیلی حقیقت کو جان بخشی۔ تاریخ اسلام پہ اور اسماعیلی طریقے پہ حسن بن صبا کا بہت بڑا احسان ہے، اور جب ہم اسماعیلی ہیں اور ان کے پرستاروں میں سے ہیں تو ایسے تو بہت سی باتیں بادلوں کی طرح آتی رہے گی، لیکن اپنے نور الایمان کو کبھی آپ مجروح نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ انسان کا ایمان تاریخ سے نہیں بنتا ہے، ایمان تو دل میں پیدا ہوتا ہے، باقی علمی باتیں ہیں جسے کبھی کتابیں حل کر دیتی ہے، کبھی علمی باتوں کو کتابیں اور الجھا کے رکھ دیتی ہے۔ میں پہلے عرض کر گیا کہ آج کے اس تقریر میں نے پورے اس دور کو لیا جو امام مستنصر باللہ کے بعد، امام نزار کے بعد آلموت پیریڈ ہے، اور چونکہ وقت کی کمی ہے اور 3 روز کے لیے اور بھی لیکچر بڑھایا گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے آج آپ اسی لیکچر کو، اس دور کے بارے میں آپ سمجھیں کہ 1256 میں امام رکن الدین خورشاہ کے زمانے میں ہلاکو خان نے آلموت پہ حملہ کیا، اسماعیلی آبادی کو تباہ کی، اسماعیلیوں کا قتل عام کیا، اسماعیلی لائبریری کو جلائی گئی، اور امام رکن الدین خورشاہ نے اپنے بیٹے امام شمس الدین محمد کو اپنے بعد امام بنا کر آذربائیجان کی طرف بھیج دیا، جہاں حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرا دور ہے جس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے، کہ امام شمس الدین محمد سے لے کر، جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا 3 لیکچرز اور بڑھ گئے ہیں، آج ہم آلموت میں آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام شمس الدین محمد سے لے کر امام حسن علی شاہ تک، یعنی 1256 سے لے کر 1840-42 تک امام حسن علی شاہ کے زمانے تک ہم جو دور ہے اس کو 28 تاریخ منگل کو دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ 29 تاریخ کو ہم ایران سے ہندوستان آئیں گے، اور 30 تاریخ کو انشاءاللہ پیرس کی طرف چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے، یا عالم جی پیر فاضل شاہ کے وے نتی منہ سے مہرا کرو میں ربانا کرم کرو گے تو شرم رہے گی، کرم کرو گے تو شرم رہے گی، ہم دو ساری تو تارا میٹھا شام سماروں تیرو نام، یا شاہ سماروں میں تیرو خدا بند میں سماروں تیرو نام۔ حاضرین جماعت، ہمارے ابتدائی پروگرام کے مطابق تاریخ ائمہ اسماعیلیہ کے لیکچر کے اس سلسلے کو
7 दिन में पूरा किया जाना था, लेकिन जैसा कि आपने देखा वक्त की किल्लत की पेश नज़र 3 दिन के लिए इसकी तौसी की गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप जमात को मज़ीद 3 दिन ज़हमत उठानी पड़ेगी, जिसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ये तवक्को रखते हैं कि जिस तरह गुज़श्ता 7 दिन आपने अच्छी तरह हाज़िरी देकर एक बहुत बड़े टीम की हौसला अफजाई की है, इस सिलसिले को आप 2 रोज और जारी रखेंगे। हमारे पीरों ने अपने गिनान में एक बड़ी खूबसूरत सी तशबीह दी है इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ात बाबरकात के बारे में, और वो है चढ़ला सूरज ते केम छिपे एम ही विचारो लोका जी। ये एक पाठ की इब्तदाई 2 लाइन है पीर हसन कबीरद्दीन के गिनान की, जिसमें इमाम को सूरज कहा गया है और ये फरमाते हैं कि वो सूरज कैसे छुप सकता है। लेकिन एक और मकाम पे गिनान में एक जगह फरमाया गया है कि कूड़ा वादड़ा जारे आडा आवे त्यारे रहशे सूरज ढकाए, कि जब बातिल के बादल दरमियान में आ जाए तो सूरज को छुप जाना पड़ता है या सूरज की रोशनी रुक जाती है। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा, अगर आसमान मुकम्मल तौर पे अबर आलूद हो एक इलाके में तो वहां बहुत कम रोशनी फैलती है, लेकिन अगर आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद हो या अबर का कोई टुकड़ा आपको सूरज के ऊपर दिखाई दे तो आपने एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर देखा होगा कि बादलों के पीछे से रोशनी छट छट के निकलती है। बादल का एक टुकड़ा अगर सूरज के सामने आ जाए तो आप उस बादल के चारों तरफ से देखेंगे कि रोशनी की किरणें फूट निकलती है, और बादल खा कितने भी घने हो सूरज की रोशनी बहरहाल उसे चीर के बाहर निकल आती है। हमारे इस्माइली अइम्मा की तारीख पर इस तशबीह का इतलाक इंतहाई खूबसूरती के साथ होता है कि हमारे अइम्मा ने आबो ताब के साथ दुनिया पे हुक्मरानी भी की और बादलों के पीछे भी रहे। जैसा कि पहले आपने दौरे सतर के बारे में मैंने जिक्र किया था कि अइम्मा अलैहिमुस्सलाम को अपनी हकीकत और अपने नाम तक को छुपाना पड़ता था कि मुख्तलिफ इलाकों में एक ही इमाम मुख्तलिफ नाम से मशहूर हो गए। यही वजह है कि आपको तारीख इम्मा इस्माइलिया में एक इमाम के कई कई नाम नजर आते हैं, इसलिए कि एक इमाम एक जगह पर एक नाम रखते हैं तो दूसरी जगह पे अपनी हकीकत छुपाने के लिए दूसरा नाम रखते हैं। चुनाचे ये तरीका और ये सिलसिला गो इतनी शिद्दत के साथ नहीं कि जितनी दौरे सतर में थी, लेकिन कुछ हद तक ये सिलसिला फिर से हमें नजर आता है बादस आल मौत के पीरियड में, जिसे आप पोस्ट आल मौत कहते हैं। सुकूत आल मौत के बाद, आल मौत की तबाही के बाद कुछ अरसे तक फिर भी गिरदो नवा के कुछ किलों पर इस्माइलियों की हुक्मरानी रही और इस्माइली फिर से एक आध मरतबा अपने खोए हुए किले को हासिल करने में कामयाब हो भी गए थे, लेकिन बड़ी कलील मुद्दत के लिए, बहुत छोटी मुद्दत के लिए, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर उन इलाकों से इस्माइलियों का इनखिला हो जाता है। हजरत इमाम रुकनुद्दीन खुरशाह के जिक्र में मैंने आपको बताया था कि आले मौत पर जब हमला हुआ, इस्माइलियों का कत्ले आम हुआ, उस वक्त इमाम ने अपने फर्जंद हजरत इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद को
आज़रबाईजान की तरफ भेज दिया था। ये तकरीबन 1257 का जिक्र है। ये हमारी तारीख का तवील तरीन दौर है किसी एक इलाके में। आप इसे दौर ईरान कह लीजिए, वैसे आलमौत का शुमार भी ईरान ही में होता है। अगर आप उसे भी शुमार करें तो ईरान की हुकूमत यानी ईरान में इमाम का क़याम तकरीबन 800 बरस तक हो जाता है। अगर आप आलमौत को निकाल दें, इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद से लेकर इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम तक, जबकि आप 1840 में महल्ला छोड़कर, ईरान छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। ये तकरीबन आपको 600 साल का पीरियड नजर आता है। और इसकी हालत कुछ ऐसी है कि बज़ाहिर इमाम के सामने बादल है, लेकिन बादल के पीछे से रोशनी दूर दराज इलाकों में फैली हुई है। ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें इस्माइली अइम्मा के सिलसिले में मालूमात हासिल करने के लिए, तारीखी मवाद जमा करने के लिए हमें अंधेरे में टटोलना पड़ता है। एक आदमी कमरे में दाखिल हो और रोशनी न हो तो किसी चीज को ढूंढने के लिए जिस तरह अंधेरे में हाथ पैर मारता है, इसी तरह अंधेरे में हाथ पैर मारना पड़ता है। इसलिए कि तारीखी मवाद के लिहाज से हमारे कुछ अदवार, हमारा कुछ जमाना बड़ा गरीब है। गरीब इस माने में कि हमारा मालूमता तारीखी मवाद के हिसाब से, किताबों के हिसाब से इस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया कि हमें इस 600 साल के दरमियान आपको कितने अइम्मा की तारीख के बारे में आप पढ़ेंगे कि कहा जाता है कि इस सन में पैदा हुए और कहा जाता है कि इस सन में आपका इंतकाल हुआ, बस। बाकी उस दौर के ईरान के हुक्मरानों की तारीख तो आपको लंबी चौड़ी मिल जाएगी, लेकिन चूंकि इमाम के पास हुकूमत नहीं थी, इमाम खुफिया तौर पे तकिया की हालत में जिंदगी बसर करते थे और साथ साथ इस्माइली भी। कभी इमाम जाहिर होने से मतलब कि लोग जानते थे कि ये कोई बड़े सूफी हैं या बड़े आलिम हैं या अलवी हैं, लेकिन जो दौर फातिमियों का गुजरा, जो हमारे शान शौकत और जाहो जलाली, उसके मुकाबले में अइम्मा अलैहिमुस्सलाम तकरीबन आप कह लीजिए कि 70 का दौर ही गुजारते थे। चुनांचे कई मर्तबा इमाम को इन जाहिर परस्त लोगों की तरफ से तकालीफ उठानी पड़ी, क्योंकि ये दौर जो इस्माइलियों का है, आलमौत के बाद का दौर, हिंदुस्तान में दावत का दौर, ये हमारे बातनी तरीके के उरूज का दौर है। ये एक ऐसा दौर है जहां बराह रास्त बातनियत की दावत हुई है, जहां हमें बातनी मुस्लिम बनाया गया है। एक ऐसा दौर है। इस दौर में आप कह सकते हैं कि सूफिया कराम का उरूज का दौर है। बड़े बड़े सूफिया कराम गुजरे और ईरान आपको मालूम है कि सूफियों का गहवारा रहा है, सूफियों की आमाजगाह रही है ईरान। ऐसा इलाका जहां तसव्वुफ के बारे में इल्म को बहुत परवान मिला, तसव्वुफ के इल्म वहां बहुत आगे बढ़ा। आज भी अगर कोई शख्स मिस्टिसिज्म का मुताला करना चाहता है, तसव्वुफ का मुताला करना चाहता है, तो फारसी लिटरेचर के बगैर वो तसव्वुफ के मुताले को कभी मुकम्मल नहीं कर सकता। इसलिए कि बड़े बड़े सूफिया कराम जो है वो ईरान में गुजरे हैं और इस दौर में गुजरे हैं। और बड़े बड़े सूफियों के आने की वजह से इस्माइली दाइयों, इस्माइली पीरों और इस्माइली इमामों को बड़ा फायदा हुआ कि वो तकिया करते हुए, तकिया का मतलब है अपने ईमान को छुपाना। पहले सुन्नत मिल गया, कह दो भाई मैं सुन्नी हूं, उनके तर्ज पे इबादत गुजार लो। हिंदू मिल गया, कह दो मैं हिंदू हूं, उनके तर्ज पे इबादत गुजार लो। लेकिन अपने दिल में अपना वो ईमान रखो जो कि तुम्हारा असली है। और ये ऐसी बात है कि जिसकी इजाजत खुद कुरानी आयात से मिलती है कि बवक्त मुसीबत इंसान अपने ईमान को छुपा सकता है। चुनांचे इस दौर में इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में सीरिया में भी इस्माइली अपनी जिंदगी गुजारते थे अच्छी तरह, लेकिन वहां भी इस्माइलियों पर हमला किया गया और कत्ले आम किया गया। और इस दौर में तारीख में 3 शम्स को एक साथ जमा होते देखा जाता है।
ہے اور لوگ اس میں بڑے خلط میلت بھی کرتے ہیں. وہ ہے امام شمس الدین محمد شمس تبریزی اور ہمارے پیر شمس سبزواری. زمانہ ویسے ایک اعتبار سے کافی قریب ہے، اس لیے بعض لوگ شمس تبریز کو پیر شمس سے ملاتے ہیں یا شمس تبریز کو امام شمس الدین محمد سے ملاتے ہیں، اور یہ اس لیے ایسا ہے کہ تینوں کے نام میں لفظ شمس یا شمس الدین جو ہے وہ مشترکہ طور پہ پایا جاتا ہے. اور یہ دور ایسا ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ تاریخی مواد اتنے واضح طور پہ سامنے نہیں ہے، اس لیے جو بھی بات کہی جائے، جو بھی فیصلہ صادر کیا جائے یا جو بھی بات کسی بھی بزرگ کے بارے میں، کسی بھی پیر کے بارے میں لکھی جائے، اس کے آگے سوالیہ نشان کا ہونا لازمی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اب بھی تبدیلی کی گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ ریسرچ کا کام جو ہے اس پہ جاری ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات جو ہے وہ حتمی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس لیے اس وقت تک جو بات کہی گئی ہے ان شخصیات کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے گزارش کروں کہ حضرت شمس تبریز مولانا جلال الدین رومی کے استاد اور امام شمس الدین محمد کے چچا تھے. جلال الدین رومی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، مولانا رومی بڑے مشہور شاعر، بڑے پائے کے صوفی گزرے ہیں. ابتدائی زندگی میں وہ ایک شریعتی قاضی تھے اور اہل ظاہر میں ان کا طریقہ تھا، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران ان پہ باطنی طریقے کا انکشاف ہوا، روحانی علوم کا انکشاف ہوا اور پھر وہ شمس تبریزی کے شاگرد میں آئے اور سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ایک ارشاد کے مطابق مولانا جلال الدین رومی اسماعیلی شمس تبریز کے شاگرد تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شمس تبریز خود اسماعیلی تھے اور جیسا کہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ امام علاء الدین محمد کے فرزند، امام رکن الدین خرشا کے بھائی اور امام شمس الدین محمد کے چچا تھے. اور اس دور کے فوراً بعد امام شمس الدین محمد کے بعد امام قاسم شاہ، امام اسلام شاہ، امام محمد ابن اسلام شاہ اور امام مستنصر باللہ. یہ ایک ایسا دور ہے جو ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں ایک زبردست انقلاب کا دور ہے. اسماعیلی دعوت جو اس دور میں ہوئی ہے اس کا پھل ہمیں آج نظر آتا ہے، اور اسماعیلیوں کی 1300 سالہ 1400 سالہ تاریخ میں اتنی کامیاب اور اتنی دیر بعد دعوت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ہماری دعوت مغرب میں بھی ہوئی ہے، مصر میں فاطمیوں نے حکومت کی ہے، لیکن آج آپ کو وہاں اسماعیلی نظر نہیں آتے. یمن میں فاطمیوں نے بہت کام کیا، دنیا کے مختلف علاقوں میں دعوت کا کام کیا، لیکن جو کامیابی ہندوستان، بدخشان اور خراسان میں حاصل ہوئی اس کا ثمرہ نہ صرف آج تک موجود ہے بلکہ آج دنیا اسماعیلیت پر وہ اسماعیلی چھائے ہوئے ہیں جنہیں ہندوستان کے اس دعوت میں اسماعیلی بنائے گئے. دور سطر کے ذکر میں نے بیان کیا تھا کہ دائی ابن ہوشب نے یمن سے کچھ دائیوں کو مختلف علاقوں میں دعوت کے لیے بھیجا تھا، چنانچہ اس نے اپنے بھتیجے الحیثم کو دعوت کے لیے ملتان کی طرف بھیجا تھا. ملتان میں اور منصورہ میں اسماعیلی دعوت پھیل چکی تھی. اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ دائی جیلم بن شیبان یا حلم بن شیبان اس علاقے میں آئے، دعوت کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. یہ ایک طائرانہ نگاہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی شجرہ نہیں ہے دائیوں کا، بلکہ یہ کہ جن جن دائیوں کا، پیروں کا نام ہمیں نظر آ جائے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اس دور کی کوئی مربوط مستند تاریخ، خاص طور پر ہمارے پیروں کی باقاعدہ دعوت کی مستند مربوط تاریخ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ اس پر کافی کام کیا جانا باقی ہے. اس کے بعد امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور میں پیر ستگور نور اس علاقے میں آئے اور گجرات کے علاقے میں آپ نے دعوت کا کام کیا. لیکن دعوت کا کام جب ابھر کے ہمیں سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے
تو وہ حضرت پیر شمس سبزواری اور حضرت پیر صدردین، پیر حسن کبیردین اور پیر تاج دین کے زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور امام قاسم شاہ کے زمانے میں، جیسا کہ پیر شمس کے گنان ہی کے ایک سطر سے ظاہر ہے غربی میں کہ نر قاسم شانہ فرمان تھی، گر پیر شمس داتار رموا نسر یارم، کہ قاسم شاہ کے فرمان سے شمس دعوت کرنے کے لیے نکلا، پچھی فریات ملک 24 ماہ، کہتے ہیں کہ 24 ممالک میں، آج ملک کا تصور دوسرا ہے، اس وقت تصور دوسرا ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک گاؤں کے بعد دوسرے گاؤں میں کسی اور کی حکومت ہوتی تھی تو وہ ایک نیا ملک شمار ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 24 ممالک کے سیر کی اور جماعت خانہ بنائے، سندھ اور ہند اور مختلف علاقے حتیٰ کہ بدخشان تک کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام کیا، اور دعوت کی یہ تاریخ ان کے اپنے کلام سے، ان کے اپنی کتاب سے ہی مرتب کی جاتی ہے، جس میں انہوں نے خود نے لکھا ہے کہ ہم یہاں گئے اور وہاں گئے۔ لیکن گنان جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ہمارے مستند پیروں کے، اس میں بھی کافی عرصے تک یہ گنان محض سینہ بسینہ اترتے آیا ہے، کتابوں میں ان گنانوں کو کافی بعد میں لایا گیا ہے۔ جس وقت ہمارے پیروں نے دعوت کی، غربی گائے یا گنان کہے، گنان سنائے لوگوں کے درمیان جا کر، اس وقت ممکن ہے پیروں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا تھا ان گنانوں، بلکہ جو تعلیمات انہوں نے دی ان کے لوگوں نے، مریدوں نے یاد کیا، ان کے بعد ان کی اولاد نے، ان کے بعد کی نسل نے یاد کیا، پھر ان کے بعد کی نسل نے یاد کیا، اور کافی دیر میں جا کے انہیں ضبط تحریر میں لایا گیا ہے۔ لیکن ہمارے پیروں کی دعوت کی شاندار کارکردگی کو قبول کیے بغیر اور ان کا شکریہ ادا کیے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ فاطمی ائمہ کی اور خصوصی طور پر ائمہ اہل بیت کی یہ خصوصیت رہی ہے، جیسا میں پہلے بھی کہہ گیا ہوں، انہوں نے دعوت پہ بہت زور دیا ہے۔ شیعیت کی بنیاد آپ دیکھ لیں، وہ روحانی اور باطنی علم پر ہے۔ حضور اکرم کے بعد دنیاوی خلافت سنبھالنے کے لیے تو لوگوں نے خلیفہ بنا ہی لیا تھا، اس کے بعد بھی جن لوگوں کو مدینہ علم میں جانے کے لیے باب علم کی تلاش تھی، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے ہماری تشنہ علمی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ہمیں جو علمی پیاس ہے وہ تو باب العلم ہی سے دور ہو سکتی ہے، علی کے دروازے سے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا خلافت کسی کے پاس بھی جائے، ہم تو علی کے گھر سے علم لیتے رہیں، خواہ خلفائے راشدین ہو، اموی کا زمانہ ہو، عباسی کا زمانہ ہو۔ آپ دیکھیں گے ایک طبقہ ایسا موجود ہے کہ جو بظاہر حکومت کو تو مانتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کسی خلیفہ کے پاس نہیں جاتے، ائمہ اہل بیت کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اصلی سورس معلوم ہے کہ علم لدنی کا مالک کہاں ہے۔ صاحب علم لدنی ائمہ اہل بیت اور ان کے گھرانے میں ہے۔ اور اسماعیلی ائمہ کے پاس خواہ حکومت آئی یا حکومت گئی، انہوں نے دعوت کے سلسلے کو، دعوت کے کام کو کبھی بند نہیں کیا۔ جہاں موقع ملا انہوں نے داعیوں کو روانہ کیا۔ چنانچہ ایران میں بظاہر امام تو خفیہ طور پہ یا سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے دور اندیشی سے دیکھ لیا کہ ایک بڑا میدان، وسیع میدان پڑا ہے، جاؤ وہاں انہیں اسماعیلی بناؤ۔ اندازہ کریں پیر شمس سبزوار کے رہنے والے ایرانی، پیر صدردین سبزواری تھے، ان کے بیٹے حسن کبیردین، ان کے بھائی پیر تاج دین، یہ کسی گجراتی فیملی میں یا کسی سندھی فیملی میں پیدا نہیں ہوئے تھے دینداروں، ان کی بھاشا فارسی تھی۔ کہتے ہیں پیر صدردین نے ایک کتاب عربی میں بھی لکھی ہے، ان کے گنان کو تو پڑھے کوئی گجراتی میں، کہیں گے انہیں عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا ہوگا، ایسی گجراتی بیان کی ہے انہوں نے۔
कैसी गुजराती बयान, जिस इलाके में गए, सिंध में आए तो उनके साथ सिंधी जबान में बातचीत, जिस इलाके में गए कितने जबान उन्होंने अपने गिनानों में भर के रख दिए। इसकी सिर्फ दो अवामिल थी, एक इमाम की मेहरबानी और दूसरी हमारे पीरों की जान फिशानी और मेहनत। इमाम का फरमान हुआ, चल बसे, हिंदुओं के दरमियान चल बसे। इमाम का फरमान है, दावत का काम करना है, चले और गिनानों का मुताला करें। आप कहीं भी आपको यह महसूस नहीं होगा कि हिंदुओं के दरमियान बैठकर कोई मुसलमान बात कर रहा है। पहले उन्होंने हिंदू शास्त्र के ज्ञान हासिल किए, हिंदू की सोच पे काबू किया, हिंदू धाराए फिक्र को अपनाया उन्होंने कि किस तरह वो खुद सोचते हैं। फिर व्यापारी आदमी है तो उसके साथ व्यापारी की जबान में, अगर किसान है तो उसके साथ किसान की जबान में, तशबीहात की जबान में, मिसालों की जबान में, नसीहतों की जबान में, इल्म और हिकमत के दरवाजे खोलने की जबान में उन्होंने दावत का काम किया। हिंदू इलाके में जहां हमारे पीर गए, आप इस पूरे हिंदुस्तान को ले लीजिए, जिसमें हमारा इलाका भी शामिल है, सिंध का इलाका, हिंदू अकायद उन पे जाके गाजी कहलवाने के लिए कोई तलवार अपने हाथ में उठा के उन्होंने बुत शिकनी नहीं की। किसी के घर में जाके या किसी के मंदिर में जाके बुतों को तोड़ना और अपने आप को गाजी कहलवाना हमारे पीरों का तरीका ये नहीं रहा। उनसे कहा गया, कल्लिमुन्नास अला कदरी उकूलिहिम, ये इस्माइली दावत की तो हेडिंग रही है, लोगों के साथ उनके अपने जहन के मुताबिक बात करो। हिंदू है, नौ अवतार को मानते हैं, 10वां का इंतजार करते हैं, ठीक है। उनके 9 अवतार को पीर ने पढ़ा और मुताला किया और उसकी तारीफ की, बयान किया, और 9वें अवतार पे आके कहते हैं कि गाड़ी रुक क्यों गई है यहां, 10वां का इंतजार है ना। मुझसे पूछो, 10वां का इंतजार है ना, आखिर हम किस मर्ज की दवा है। 10वां अवतार हमारे पास नकलंकी मौला मुर्तजा अली मुश्किल कुशा जन्म ले चुके हैं। 77 द्वीप में शाह जाहिर बैठा। 77 द्वीप कहा गया ईरान को, और हिंदुस्तान को कहा गया जम्पू द्वीप। जम्पू द्वीप माशा मारो आवशे कि तुम इंतजार करो, 77 द्वीप में तुम्हारा मुश्किल कुशा नकलंकी अवतार बैठा हुआ है, और जम्पू द्वीप में यानी हिंदुस्तान में वो जरूर आएगा। और क्या चाहिए था? उनके दरमियान जाकर उनका इल्म हासिल करके, उनकी जबान में दावत की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि पहले मदऊ जो है वो ये महसूस करे कि मेरे घर का आदमी हमसे बोल रहा है। पत्थरों की मूर्ति के आगे गए तो बाकायदा मंतिक से उन्हें समझाया कि ये पत्थर जिन्हें तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, तुम्हारी मुश्किलात दूर करने के सिलसिले में ये तुम्हें क्या मदद कर सकते हैं। जिंदा को मानो, पत्थर क्या है? खुद कुरान की आयत है। ये जिसको मानते हैं, बुतों को मानते हैं, वो तो अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, तो तुम्हें क्या भला पहुंचाएंगे भाई। गंगा स्नान में जाते हो, गंगा में नहा के ये महसूस करते हो कि तुम पाक व पाकीज़ा हो जाते हो, ठीक है। पानी में नाता जो मोक्ष जो होवे तो माछलड़ी मोक्ष जो पावे। पानी में नहाने से अगर नजात मिलती है तो मछलियों को नजात पहले मिलेगी, क्योंकि वो तो पानी में रहती है। गंगा की मछली सो गंगा में रहे, सो भी हुई रे गंधारी। तुम कहते हो कि गंगा में जाके पाक होते हो, गंगा की मछली को तो तुम ना पाक कहते हो। क्या तुम्हारी मंतिक है? क्या तुम्हारी सोच और फिक्र की धारा है? दावत का ये तरीका अपनाया हमारे पीरों ने। हमारे पास ले दे के हमारे पीरों का गिनान। बाज़ औक़ात कोई कौमें, कोई जमात माजी में या अपनी जिंदगी में ऐसी कोताही कर जाते हैं कि मुस्तकबिल के आने वाली नस्लों को बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है।
کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو یاد کر کے خوب کوسیں ان کو، خوب برا بھلا کہیں انہیں کہ تمہیں لکھنے میں کیا ہوتا تھا اپنی باتوں کو، جن زمانوں میں تم گزرے انہیں سنبھالنے میں کیا تمہیں ہوتا تھا، تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ جو کچھ تم جی رہے ہو وہی خاتمہ ہے زمانے کا، تمہارے بعد سنہرا دور آنے والا ہے، انہیں تمہاری تاریخ کے مطالعے کی ضرورت پڑے گی، کم از کم کچھ تو لکھ کے چھوڑ جاتے اپنے ہاتھوں سے، کچھ تاریخ چھوڑ کر جاتے۔ افسوس ہے کہ بہت سی ایسی باتیں سنے سنائے یہاں وہاں سے کرائے کی لینی پڑتی ہے۔ آج بھی تلاش ہے اسماعیلی مواد کے، اسماعیلی گنان کے ایسے مخطوطات کہ جو ہمیں ماضی میں تھوڑا زیادہ دور لے جائے تاکہ ہم اس دور کی حقیقتوں سے واقف ہو سکیں۔ کہتے ہیں کہ پیر شمس سبزواری کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک جا کے ملتا ہے، یعنی آپ امام جعفر صادق کے اولاد سے، آپ کے والد بھی آپ سے پہلے اس علاقے کے پیر تھے، اور پیر کا جو لقب ہم سنتے آئے ہیں یہ ہمارے ایران کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ یہ لفظ فارسی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ یا بہت عالی مرتبہ شخصیت، اس سے پہلے جبکہ ایران میں اماموں کا دور نہیں تھا تو پیر کا یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، حجت یا دائی استعمال ہوتا تھا۔ آپ اسے حجت کے مترادف سمجھ سکتے ہیں، اور بعض کیسز میں آپ اسے دائی کے مترادف بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پیر شمس کے بعد انہی کی اولاد میں، انہی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ان کے پڑ پوتے حضرت پیر صدر دین رحمت اللہ علیہ श्री इस्लाम श्याम ने मड़िया आने दीदा ते दीन नाराज। इस्लाम शाह के जमाने में आशा जी जुगपति जुगनाथ श्री इस्लाम शाह हम मन तेरे उमायो पीर हसन कबीर दिन फरमाते हैं, कायम सामी शाह हंसा जी नाराजा जम्पू द्वीप में शाह आओ। आजिजी और गिरियाजारी करते हैं मौला के हुजूर में जाकर के, या मौला अब हिंदुस्तान की जमीन पे तशरीफ लाइए। पीर सदरुद्दीन अपने दौर के और इस्माइली दावत में एक इंतहाई अजीम मकाम रखते हैं। इमाम इस्लाम शाह का दौर है। उन्होंने इस्माइली दावत में न सिर्फ 4 चांद लगाए बल्कि यूं कहिए कि 8 चांद लगाए। इस्माइलियों हिंदुओं से उन्हें कन्वर्ट करके जिन्होंने इस्माइली बनाया उन्हें एक इंतहाई मोअज़्ज़िज़ नाम दिया उन्होंने, ख्वाजा। ख्वाजा का नाम उन्होंने हमारे लिए इस्माइलियों के लिए इस्तेमाल किया कि जिसका मतलब ताजिर, सरदार या मुअज़्ज़िज़ होता है, जो बाद में आगे चल के खोजा बन गया है, और इसी खोजे के नाम से आजकल हम पहचाने जाते हैं जिसका असल लफ्ज ख्वाजा है। दावत का काम इससे पहले भी हुआ और पीर शम्स ने भी जमात खाने बनाए और दावत को फैलाया, लेकिन पीर सदरुद्दीन ने दावत को मरबूत किया, मजबूत किया, मुरतब किया, और इस बात की ये निशानी थी कि अब ये इलाका इस्माइलियों के लिए एक मजबूत किले का काम देगा और इस्माइलियों के मुस्तकबिल के लिए ये इलाका एक पेश खैमा साबित होगा। चुनाचे पीर सदरुद्दीन ने इस्माइली गिनानों को, इस्माइली तालीमात को अपने पास लिखने के लिए और महफूज करने के लिए कहा जाता है कि आपने ही जो खोज की स्क्रिप्ट, खोज की तहरीर जो आपको नजर आती है, खोजों की तहरीर, कहते हैं ये भी पीर सदरुद्दीन ने इजाद किया ताकि हम अपने गिनानों को, अपनी बातनी तालीमात को अपने पास महफूज रख सकें। पीर सदरुद्दीन ने भी गिनानों में, तालीमात में रूहानियत के इल्म हिकमत के खजाने हमारे लिए छोड़ दिए। ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दौर या तरीका आप कह लीजिए कि जिसमें हम सिर्फ दावतों की बातें बयान करें। इससे पहले मेरे फाजिल उस्ताद अलवाइज मोहम्मद बचल ने एक मकाम पर पीर सदरुद्दीन
کی حیات اور تعلیمات پر 3 دن کا لیکچر کر چکے ہیں کئی مقامات پر، جس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، آپ جماعت اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا اگر طریقہ اپنایا جائے تو ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلاً جو کچھ کے نظر آتا ہے یا مل جاتا ہے انہیں آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اب صرف ہم طائرانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے عظیم پیر گزرے اور ان کے کیا عظیم کارنامے ہوئے۔ سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ سرکار نے اپنے فرامین میں پیر صدر دن کو جتنا یاد کیا ہے اتنا کسی کو یاد نہیں کیا، جتنی ان کی تعریف کی اپنے فرامین میں اتنی کسی اور کے لیے بظاہر نظر نہیں آتی۔ ان کے اوصاف کے بارے میں، ان کے خصائل کے بارے میں اور ان کی تعلیمات کے بارے میں اور گنانوں کے علم و حکمت کے بارے میں امام نے بہت کچھ فرمایا۔ پیر صدر دن کے بعد پیر حسن کبیر دین آپ کے بعد پیر بنتے ہیں، اور یہ باقاعدہ پیراتن کا سلسلہ تھا جو چلا آ رہا تھا۔ پیر حسن کبیر دین نے بھی اپنے زندگی میں دعوت کا بہت کام کیا۔ جو ہم ایک طویل گرنتھ پڑھتے ہیں، اننت اکھاڑو آشا جی کے پاٹ ہر روز شام کو ہم پڑھتے ہیں، یہ پیر حسن کبیر دین کی تصنیف ہے۔ بہت سارے گنان ہمارے پیروں کے ہیں جس میں علم و حکمت کے خزانے ہیں، لیکن گنان کے مطالعے کے لیے ہمیں احتیاط برتنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے مطابق ہمیں گنانوں میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی بات ہے جو محض ہندوؤں کے لیے کہی گئی ہے اور وہ کون سی بات ہے جو مستقبل میں آنے والی نسل کے لیے کہی گئی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہمارے ذہن میں انتشار و خلفشار پیدا ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے کچھ دوستوں کے ذہنوں میں ہے کہ وہ اسماعیلیت کو محض گنان میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ گنان درمیان سے اسماعیلی سلسلے میں داخل ہوا ہے، ابتدا سے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسماعیلی حکومت اور اسماعیلی علم و حکمت رہی ہے، بلکہ اسماعیلی تعلیمات کا اصل سلسلہ جو چلا آیا ائمہ علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ درمیان کے کچھ پیر ہیں جو ہندوستان گئے ہیں، ایک مختلف طبقے کو، مختلف لوگوں کو، ہندوؤں کو جن کے عقائد مختلف تھے، انہیں اسلام میں لانے کے لیے، اسماعیلی بنانے کے لیے ایک خاص طریقہ اپنایا ہے۔ جب تک آپ اس ماحول کو، ان حالات کو اور اس حکمت کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور محض گنان کی سطروں پر ہی کرنے جائیں گے تو ذہنی انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے گنان کے بارے میں ذرا حکیمانہ نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اس لیے حضرت امام کی ہدایت کے مطابق آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت خانے میں ان گنانوں کو پڑھنے کی بالکل ممانعت کر دی گئی ہے کہ جس میں محض ہندو دیوی دیوتاؤں کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ ہمارے پیروں کی حکمت تھی، جو پیروں نے ان کے گھروں میں جگہ پانے کے لیے ان کے تعلیمات کو اپنایا، جو پیروں نے کنکلوژن پیش کیا ہے، پیروں نے جو نتیجہ دیا ہے اپنے تعلیم کے آخر میں، وہ نتیجہ ہے جو ہمارے زندگی میں ہمیں کام آ سکتا ہے۔ پیر حسن کبیر دین نے اپنی زندگی میں دعوت کے کام کو بہت آگے بڑھایا اور پھیلایا۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی پیر تاج الدین، جو شاہ تریل کے نام سے ہمارے علاقے میں مشہور ہے، انہیں پیر بنایا گیا اور پیر کا خطاب دے کر دعوت ان کے ذمے سونپی گئی۔ کہتے ہیں کہ پیر حسن کبیر دین کے فرزند سید امام شاہ کو اس بات کی خواہش تھی اور امید تھی کہ جس طرح باپ سے بیٹے کو پیراتن ملتی ہے اس طرح یہ پیراتن مجھے ملنی چاہیے، لیکن جب پیر حسن کبیر دین کے بھائی پیر تاج الدین کو یہ دعوت کی ذمہ داری سونپی گئی تو انہیں ذرا صدمہ ہوا، اور امام سے استفسار کے لیے وہ ایران تشریف لے گئے، لیکن وہاں جا کر بھی انہیں اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوئی کہ انہیں پیر کہا جائے۔ لیکن اس بارے میں دو روایت ہے کہ وہاں سے واپسی پر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دم تک خاموشی سے امام ہی کے گھر کی خدمت کی، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایران سے واپسی کے بعد سید امام شاہ امام کے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں اور دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ایک فرزند نر محمد شاہ پیر کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس طرح امام شاہی طریقہ ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ روایت ہے
बहरहाल पीर शम्स सैयद इमाम शाह के जो गिनान हमारे पास मौजूद है उसमें हमें इमाम की तारीफ ही नजर आती है। पीर ताजुद्दीन हमारे इलाके में दावत का काम करते रहे, सिंध में भी आए थे और कहते हैं कि सिंध के इस्माइलियों ने पीर ताजुद्दीन को इमाम के लिए माल वाजिबात और बहुत से तोहफे दिए थे। जमाना ऐसा था कि पीर अपने अपने इलाकों में जाके दावत का काम करते थे और कई सालों के बाद जब उनके पास दसौन माल वाजिबात तोहफे तहायफ जमा होते थे तो इमाम से मिलने के लिए वो ईरान चले जाते थे, तवील सफर करते थे, इमाम से मिलते थे, फरामीन तालिका दुआसिस लेकर आते थे और जमात को देते थे। ये सिलसिला जारी था। तो कहते सिंध के इस्माइलियों ने पीर ताजुद्दीन को कुछ सामान तोहफे तहाइफ दिए। उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा लिबास था, एक खूबसूरत सा जुब्बा था जो उन्होंने इमाम के लिए दिया। पीर ताजुद्दीन इमाम के हुजूर में गए, इमाम को तमाम सामान पेश किया और इमाम ने खुश होकर वो जुब्बा पीर ताजुद्दीन को वापस लौटाया कि इसे तुम पहना करो। और पीर ताजुद्दीन उसी को पहनकर अपने लोगों के दरमियान दावत का काम करते रहे। कहते हैं कि इस्माइलियों ने, उनके मुरीदों ने उन पर इल्जाम लगाया कि तुमने ये माल इमाम को पेश नहीं किया है, तुमने अमानत में खयानत की है। इसमें भी दो रिवायत हैं, एक ये है कि उन पर इल्जाम लगाया गया और मुरीदों ने ही उन्हें शहीद किया, और ये भी है कि उन पर इल्जाम लगाया गया और उसी सदमे से उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद इमाम को बहुत नाराजगी हुई इस बात से और इमाम ने अपनी तरफ से किसी को भी पीर मुकर्रर नहीं किया। जमात को बहुत पशेमानी हुई, उन्होंने इमाम से गुजारिश की। चुनाचे इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह सानी के दौर में एक किताब पीर पंदियात जवान मर्दी, जो आप सुनते हैं कि हमारे पास एक किताब की सूरत में जो एक पीर के लक़ब के साथ मौजूद है, पीर पंदियात जवान मर्दी, वो इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह के अक़वाल हैं, नेक और अच्छी बातें और नसीहतें हैं। उस किताब को पीर का नाम देकर, पीर का लक़ब देकर इस इलाके में भेजा गया। और उसके बाद हमारे पीरों के जो दूसरी औलाद थी, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में दावत के सिलसिले को, दावत के काम को जारी रखा और उधर इमाम भी कभी लोगों के दरमियान जाहिर होते रहे, कभी खुफिया रहते रहे, हत्ता के जो दौर खुल के हमारे सामने आता है, हजरत इमाम आगा खलीलुल्लाह अली हसन अली शाह के वालिद साहब का दौर हमारे सामने फिर नमूदार होता है, इसलिए कि वो हमारे माजी करीब में है, उस जमाने में है कि जहां से रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, मवाद मिल जाते हैं और नजर आता है। चुनाचे आप ईरान में जिंदगी बसर करते थे। यज़्द में इमाम के कुछ मुरीदों और एक दुकानदार के दरमियान झगड़ा हुआ और उस झगड़े ने एक फिसाद की सूरत इख्तियार कर ली और इस फिसाद के नतीजे में इमाम खलीलुल्लाह अली के क़यामगाह पर लोगों ने हमला किया, दुश्मनों ने, जिसमें 2 इस्माइली और साथ साथ हजरत इमाम खलीलुल्लाह अली की भी शहादत हुई। चुनाचे इस शहादत के बाद इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम आगा खान अव्वल इमाम हुए और इमाम की वालिदा ने इमाम खलीलुल्लाह अली के खून के बदले के लिए उस वक्त के ईरान के बादशाह फतेह अली शाह काचार, जिसकी हुकूमत थी, उसके दरबार में गई इमाम हसन अली शाह के साथ कि ये बड़ा जुल्म हमारे साथ हुआ है। चुनाचे इमाम के जो कातिल थे उन्हें पकड़ के हाजिर किया गया, जो सजाएं देनी थी वो दी गई और इमाम को खुश करने के लिए फतेह अली शाह काचार ने इमाम हसन अली शाह को अपनी बेटी दी, अपनी बेटी से उनकी शादी करवाई और आगा खान का लक़ब दिया। ये मौरूसी लक़ब बना बाद में, जो ईरान के बादशाह फतेह अली शाह काचार की तरफ से इमाम को आगा खान का लक़ब दिया गया और यही लक़ब आज तक चला आ रहा है। और आप सुनते हैं कि सरकार मौलाना हाजिर इमाम को आगा खान चहारुम कहते हैं, यानी चौथे आगा खान। और इसके साथ साथ उन्होंने इमाम हसन अली शाह को कुम और महल्लात की गवर्नरी भी दी और उसके बाद आपको किरमान
کی حکومت کرمان کی گورنری بھی دی گئی، جہاں امام نے انتہائی شاندار کارنامے انجام دیے، لیکن ملک کی سیاست بدل گئی تھی، بین الاقوامی سیاست بدل گئی تھی، سپر پاورز وجود میں آنے لگے تھے، ایک طرف سے روس کے اثر تھے اور دوسری طرف سے فرانس اور تیسری طرف سے برطانیہ، اور سب کی طرف سے ایران پہ اثر و نفوذ نافذ کرنے کی کوششیں جاری تھی، اور امام اپنے علاقے میں بغاوتوں کو فروغ کرنے میں مشغول تھے۔ اس دوران امام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی، امام پہ حملہ بھی کیا گیا، اور حالات بہت نامساعد ہوئے امام کے لیے، اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ آخر 1840 میں حضرت امام حسن علی شاہ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ ایران چھوڑ دیں اور ہندوستان کی طرف روانہ ہو۔ چنانچہ 1840 میں آپ ایران سے روانہ ہوئے، افغانستان سے ہوتے ہوئے، اور آپ سندھ پہنچے، حیدرآباد، کراچی، کہتے ہیں سیال کوٹ اور جھرک، یہاں کے واقعات انتہائی مشہور اور تاریخی ہیں۔ یہاں امام نے قیام کیا، سندھ میں آ کر جھرک نام کی جگہ پر آپ نے سندھ کا پہلا درخانہ قائم کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یا علی مدد۔ اس نارا